اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لسانی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام لاسانی پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لاسانی پیغام پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں جگر گوشہ لاسانی حضور قبلہ عالم حضور تنویر لاسانی الحاج پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لاسانی کی حکمت بھری گفتگو اور آپ کے بیانات۔ ناظرین محترم، لاسانی پیغام پروگرام میں آج ہم نے آپ کے لیے حضور تنویر لاسانی کے جس خوبصورت بیان کا انتخاب کیا ہے، آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک جمعۃ الوداع کے موقع پر جامعہ مسجد لاسانی نگوال میں محبت سے ارشاد فرمایا۔ آئیے بارگاہ حضرت حبیب صاحب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس بابرکت جمعۃ المبارک کی نشست میں جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن حکیم اور رمضان المبارک کے آپس کا جو تعلق ہے اس کا اظہار کرتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے قرآن حکیم ہی ایک ایسا بنیادی اصول اور کلیہ ہے، قاعدہ ہے، جس نے رمضان المبارک کی برکات کو سمیٹنا ہے وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے سمیٹ سکتا ہے۔ میں اس کا جو نزول ہے، ہم خالق کائنات سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کیا ہے جو اس مہینے میں اتارا، اور اس کی جو جزیات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو جزیات میں ہمیں بتایا گیا کہ انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن آیا ہے، اور قرآن میں کیا کیا آیا ہے؟ قرآن آیا ہے رمضان میں۔ تو رمضان میں قرآن آیا یا قرآن رمضان میں آیا؟ تو اب قرآن میں کیا کیا آیا ہے، یہ بھی تو قابل ذکر ہے نا۔ ویسے تو قرآن حکیم اپنے بارے میں تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو اس کتاب روشن میں نہ ہو، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ بیان کیا گیا ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ تفصیل ہے تمام کی، قرآن حکیم میں تفصیل بیان کی گئی ہے ہر چیز کی، تو لہٰذا ہر چیز کا بیان قرآن حکیم میں ہے۔ یہ تو ہے مجموعی لفظ۔ اب اس کو ہم اگر الیبوریٹ کریں، اس کی تفصیل میں ہم جائیں، تو قرآن حکیم میں ہمیں یہ بھی ارشاد ملتا ہے، ھدی للناس۔ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ میں نے اس کو فوکس کیا تھا کہ ھدی للناس، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، ہدایت کا نمونہ ہے، ہدایت کا پیمانہ ہے، ہدایت کے احکام ہیں، اور ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ قرآن حکیم۔ اور پھر فرمایا کہ ہدایت کی نشانیاں ہیں اس میں، والفرقان، اور فرقان وہ ہے جو ایک حد کو دوسری حد سے، یعنی اس کو جدا کر دے، فیصلہ کر دے، جو فرق قائم کر دے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن حکیم فرق قائم کر دیتا ہے حق اور باطل میں۔ اس کے قرآن حکیم کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن حکیم قطعی طور پر ہدایت بھی ہے، اور اس کے نزول میں جو
حجت ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں اس میں، اور کھلی کھلی نشانیاں ہیں جس میں حق کو باطل کے ساتھ ممتاز کر کے آپ کو بتا دیا گیا، اور روشنی کو تاریکی سے جدا کر دیا گیا، اور سچ کو باطل سے، جھوٹ سے جدا کر دیا گیا، اور صاف ستھرے لفظوں میں ہدایت کا جو نکھرا ہوا تصور ہے، ہدایت کا جو روشن تصور ہے، وہ قرآن حکیم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور جس عشرہ میں ہم جمع ہیں، یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا ہے، یہ دوزخ سے نجات کا ہے، یہ دوزخ سے رہائی کا ہے، یا آگ سے رہائی کا، نجات کا پروانہ اس میں عطا کیا جاتا ہے۔ یہ آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اور آخری یہ طاق راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رات اتاری ہے جو اس قرآن کے ساتھ جس کا ذکر بیان فرمایا گیا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے یہ افضل و اعلیٰ رات ہے، جو ایک طاق رات ہے، جو تمام 1000 مہینوں سے اعلیٰ و افضل ہے، جس رات میں قرآن حکیم نازل کیا گیا آسمان دنیا پہ، جس کا نزول ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، آسمان دنیا پر اس کا نزول ہوا۔ کب ہوا؟ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اب اس رات کے ساتھ اس کو ایک خاص فضیلت ہے، اور پھر حدیث مبارکہ میں، احادیث مبارکہ میں جو اس کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تلاش کریں آخری طاق راتوں میں، آخری جو طاق راتیں ہیں آخری عشرہ کی، اس میں اس کو تلاش کریں۔ حدیث شریف میں اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اس قبیلے کو، بنی کلب کے ساتھ اس کی تشبیہ دی، جن کو بکریاں پالنے میں جو ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور ان کی بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو لہذا فرمایا کہ جتنے ان کی بکریوں کے بال ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں دوزخیوں کو، جن کے مقدر میں لکھا ہوا ہے جہنم لکھا ہوا ہے، ان سے نجات عطا فرمائے گا، اتنی تعداد میں لوگوں کو۔ تو یہ امت میں اتنے لوگوں کا جو نجات پانا ہے، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مہینے میں جو ہمیں عطا فرمایا، یہ ماہ صیام، ماہ رمضان، اس میں یہ برکتوں کا جو حصول ہے اور برکتوں کا جو فیض تقسیم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی ہے کہ بندے اس سے استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں۔ اور پھر دیکھیں، جب عام لفظوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، عام روٹین میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سخی اپنی سخاوت پہ عروج پہ آتا ہے تو پھر وہ دونوں ہاتھوں سے پھر لٹاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے دیوانہ وار جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہم ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی وارفتگی ہوتی ہے، اور لطف و عطا کا جو سمندر ہے وہ موجوں میں ہوتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے، اور اپنی انتہا پہ ہوتا ہے، اور اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فیض دینا چاہتا ہے، اور فیض کس کو دینا چاہتا ہے؟ ظاہر ہے یہ فیض اس کو ملے گا۔ لیلۃ القدر جو ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو ایمانداروں کے لیے خاص ہے، اس میں کافروں کے لیے تو فائدہ نہیں ہے۔ شب معراج میں تو، شب میلاد میں تو کافروں کے لیے فائدہ ہے، چونکہ ہمارے نبی رحمت ہیں کافروں کے لیے بھی،
لیکن لیلۃ القدر میں کافروں کے لیے انعام نہیں ہے. لیلۃ القدر میں انعام ہے تو وہ مومنین کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے اس میں اس رات میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہٰذا مومنین کے لیے یہ خاص مزدہ جاں فضا ہے، یہ ان کے لیے نوید ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانا چاہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو. اور جو حدیث مبارکہ میں نے جس کا حوالہ دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اب بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت میں جو لوگ ہیں گناہ گار ہیں ان کو رہائی عطا کی جائے گی، دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا فرمایا جائے گا. لیکن یاد رکھیں یہ تو وہ مخصوص الفاظ ہیں جو مخصوص ماحول میں ہیں، مومنین کے ساتھ ہیں. لیکن ایک وہ حدیث مبارکہ بھی تو آپ نے سنی ہے، بہت معروف ہے، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر پاؤں مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا تھا. پتہ ہے آپ نے سنی حدیث مبارکہ معروف ہے. وہ ایک آمین کا ایک مطلب کیا تھا؟ ایک آمین کا مطلب یہ تھا کہ جبریل یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ بندہ کتنا بدبخت ہے کہ جس کے زندگی میں رمضان المبارک کی برکات اور رحمتوں کا مہینہ آئے اور وہ اپنے رب سے بخشش کا پروانہ جاری نہ کروا سکے. وہ بدبخت ہے. وہ کیا ہے؟ جس کے پاس جو پیاسا ہو دریا نہیں، سمندر آئے اس کے دروازے سے ہو کے جائے اور وہ بندہ پھر پیاسا ہے. پرانے زمانوں میں لوگ جاتے تھے، ابھی ہم پچھلے دنوں میں ہو کے آئے ہیں یہ آزاد کشمیر کے علاقے سے، تو وہاں پہاڑی علاقہ ہے ایک، وہ ڈلی کا علاقہ ہے. تو وہ لوگ، یہ کچھ دنوں کی بات ہے، یعنی پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم وہاں تھے. تو وہاں وہ فرما رہے تھے دوست احباب، مجھے ویسے بھی پتہ ہے لیکن یہ چونکہ گئے ہیں ان کو بھی کافی عرصہ ہوا ہے جاتے ہوئے، تو انہیں بھی معلوم ہے. جو ساتھی نہیں گئے، پہلی دفعہ گئے، وہ بھی جانتے ہیں، وہ دیکھ کے آئے ہیں کہ دشوار گزار ہے. اور سن 65 سے پہلے حضور قبلہ عالم حضور سیدنا علی اکبر علیہ رحمہ جانشین حضور شاہ الحسانی وہاں تشریف لے گئے. تو آپ سے لوگوں نے عرض کی کہ دیکھیں ہم کہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں، پہاڑ ہے اور نیچے جا کے لے کے پانی آنا، سروں پہ اٹھا کے لانا، مٹکوں میں، مشکیزوں میں یا برتنوں میں. تو خواتین جاتی تھیں اور صبح جانا اور ظہر کے وقت آنا، پانی کتنی دور ہے. تو بہت مشکل دشوار گزار ہے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، پہاڑ ہے، پہاڑ کے دامن میں جانا، پانی لے کے پھر اوپر اپنی رہائشوں میں آنا. تو قبلہ عالم نے دعا کی، آپ کو ترس آیا کہ اتنی مشکل زندگی ہے اور یہاں سے آپ پانی لاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ وہاں سے پانی نہیں لائیں گے. اور دعا فرمائی وہاں کھڑے آپ میں سب حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو آسان فرمائے. اور بارش ہوئی اور اس کثرت سے بارش ہوئی کہ جگہ جگہ سے چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ مطلب مشکل کی کیفیت ہے جس کو میں نے بیان کیا ہے. حضور کی کرامت سنانا مقصد نہیں تھا، چونکہ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ احکام شریعت کی پیروی کرنے والے تھے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے ان کی. نہیں ہے سپیکر ٹھنڈا جناب، سپیکر نہیں جناب نظر چاہیے. آج انہوں نے سپیکر ٹھنڈا رکھا تھا جی. اچھا جی، بہرحال اب مطلب یہ ہے کرامت سنانا مقصد نہیں ہے. اولیاء کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی جو آپ نے فرمایا، جو توجیہ فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے، جو آپ نے مثال دی ہے ولی کامل کی ولایت کی، روحانیت کی،
وہ کرامت یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے یا آگ کھائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ ولی وہ نہیں ہوتا جو آگ کھائے اور ہوا میں اڑے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارکہ پر نازل ہونے والے قرآن، جس کی ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں، اس قرآن کی وہ عملی تفسیر ہو۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہتے ہیں نا، اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حقیقت میں تو وہ قرآن ہے، لیکن دیکھنے والا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ صرف قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ پڑھتا ضرور ہے، لیکن وہ پڑھتا اس نیت سے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو جب وہ پڑھنے کی نیت یہ رکھتا ہے کہ میرا اس پر عمل ہو، تو پھر عزیزان محترم یہ چیزیں صحابہ کا ترہ امتیاز ہیں جو قرآن حکیم سے ساتھ مشروط ہیں۔ بہرحال اب آئیں ان لفظوں کی طرف جو میں نے اس کو بیان کرنے سے پہلے جو توجیہ اور جو بنیاد بنائی تھی، جو میں نے وضاحت کی تھی۔ ایک بندہ جس کے دروازے سے سمندر نکلے اور پھر بھی وہ بھوکا پیاسا ہو، اس کی پیاس نہ بجھے، تو پھر حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ ویسا ہی ہو جیسا جبریل تو نے کہا ہے۔ وہ شخص ازلی بدبخت ہے جس کے پاس اتنی بڑی رحمت اسے زندگی میں میسر آئے، اتنی بڑی رحمت میسر آئے، اپنی نجات اور بخشش کا پروانہ جاری کروانے کے لیے، اپنی نجات اور بخشش حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ نہ اٹھائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو وہ اپنے مقدر میں اپنا حصہ نہ لے سکے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اس کے اصلی بدبخت ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن حکیم کی برکات سے مایوس وہ ہوتا ہے اور محروم وہ ہوتا ہے جو بدبخت ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی میں کوئی شک نہیں جو اس سے وہ فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ تو لہٰذا قرآن حکیم کی جو اسلوب اور جو اس کی نیت ہے وہ یہ ہے کہ فائدہ سب کو ملے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو حضور کے صحابہ میں سے ہے، وہ بکریاں چارتا تھا اور اس کو قرآن حکیم کی مطلب نزول کے ساتھ اور اس کی آیات، آنے والی آیات کے ساتھ اس قدر محبت تھی، جب بھی شہر کے نزدیک آتا تو پھر لوگوں سے پوچھتا کوئی آیت نئی تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کہ فلاں آیت آئی ہے جس میں یہ تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جو اپنے رزق کے لیے حیران و سرگرداں پھرتے ہیں، پریشان ہیں، ان کو رزق دینے والا تو میں ہوں۔ جب قسم کھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کو تقسیم کرنے والا، قاسم، رزق کا تقسیم کنندہ، رزق تقسیم کرنے والا، فرمانے والا بنایا اور فرمایا، تو پھر وہ صحابی حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر اپنے رزق کو تقسیم کرنے کے اپنے وصف کو، اپنی ذات کے اس کمال کو اور اس خاصیت کو بیان فرمایا ہے کہ لوگوں رزق کو تو تقسیم کرنے والا میں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، لوگ صرف رزق کی تقسیم تک محدود رہتے ہیں۔ صحابہ کا تو یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ قرآن حکیم کو اول تا آخر جس طرح قرآن حکیم فرماتا ہے وہ اس طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اولیاء کاملین کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں اور اس ماہ سیام کو دیکھیں تو عزیزان محترم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، بابرکت گھڑیوں میں، جہاں پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ یہاں یہ لفظ ہیں حدیث مبارکہ میں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس حدیث شریف کے ایک لفظ یہ بھی ہے اس میں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس میں کام کا لفظ بھی ہے، ایک سام کا لفظ ہے جس میں ہے روزہ رکھنا، جس نے روزہ رکھا۔ یہاں من قاما جو قیام کرتا ہے، تو قیام کس لیے کرتے ہیں رات کو؟ یہ جو قیام ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی کس لیے ہوتا ہے؟ رات کو جو قیام ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس میں ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں، قرآن حکیم سنتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم قرآن حکیم سنتے ہیں، اور قرآن حکیم پڑھنا، قیام ہونا، یہ حدیث شریف کے قطع نظر حدیث شریف معتبر اور مستند ہے، معتبر اور مستند حدیث میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے اس رمضان المبارک میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، بس یہ بنیادی چیز ہے جو سب سام میں بھی جس کا بیان کیا گیا ہے، اور جس میں کام کا بھی بیان ہے، جس میں روزے رکھنے کا بیان، جس میں یہ قیام اللیل اس کا بیان، اس کے ساتھ ایک خاص چیز کو بیان کیا گیا ہے جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، اشارتاً میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا ایک خاص مطلب یہ ہے ایمانا و احتسابا، یعنی خود احتسابی ایک بنیادی ایک اصول اور قاعدہ اور کلیہ ہے جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، اور یہ طریقت میں یہ بنیادی چیز ہے۔ اور یہ قبلہ ہمارے قاری نعمت اللہ صاحب نے اپنے ٹی وی چینل میں غلام مصطفیٰ، علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب، آپ کے طریقت کے حوالے سے جو پروگرام ٹیلی کاسٹ کیا تھا، اس میں اس چیز کی طرف واضح اشارہ ہے کہ آپ کا نصب و لین کیسا ہونا چاہیے، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنی نگاہ پر، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنی آنکھوں پر، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے اپنی زبان پر، آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے آپ کے ہاتھوں پر، آپ کا اختیار اور کنٹرول اور قابو ہونا چاہیے اپنے پاؤں پر، کہ جب پاؤں اٹھتا ہے تو پھر آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے کہ کس طرف اٹھ رہا ہے، نیکی کی طرف ہے یا برائی کی طرف ہے۔ ہاتھ اٹھتا ہے، یہ اولیاء کے اصول ہیں، یہ جو سالکین ہیں، جو راہ ہدایت کے سالک ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی نگاہ رکھیں، اپنی نظر پر بھی نظر رکھیں، اور اپنے کان پر بھی نظر رکھیں، اور اپنے یہ جس طرح آپ اپنے ہونٹوں پر، منہ پر نظر رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کہ کوئی ایسی چیز نہ کھائے۔ مثال کے طور پہ کوئی پانی دے گا تو کہیں گے نہیں وہ بھائی میرا روزہ ہے، ہاں جی۔ کوئی کہے گا جناب یہ مطلب فلاں چیز کھائیں، وہ کہے گا جی نہیں میرا روزہ ہے۔ تو اس کا مطلب آپ کی نگاہ ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ نے فوکس کیا ہے اپنے منہ پر کہ اس منہ میں کوئی چیز نہ جائے۔ اس لیے یہ جس طرح منہ کو فوکس کیا جاتا ہے، طریقت کے اصول اور اس حدیث شریف کی روح سے جو رمضان المبارک کا یہ جو پیغام ہے ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کی اس کیفیت کو بیان کرنا جو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر آخر الزمان اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، وہ بیان یہ ہے کہ ایمان و احتساب۔ تو ایمان و احتساب کیا ہے؟ جو بندہ روزے رکھتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے؟ ایمان ہے تو سارا دن جناب وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایمان ہے، ایمان ہے، لیکن جب وہ ایسی غلط حرکت کرتا ہے جو اس منہ کے علاوہ جو چیزیں حرام تھیں، اس کے کان پر بھی حرام تھی نا، جس طرح منہ پر کھانا پینا حرام تھا صبح سے لے کر شام تک، تو کان پر بھی کچھ حرام تھا کہ نہیں تھا؟ ہاتھ پر بھی تھا، ہاں جی، ہاتھ پر بھی تھا، آنکھوں پر بھی تھا، اور پاؤں پر بھی تھا۔
آپ کے حواس پر بھی تھا، آپ نے جھٹک کر ایسے خیالات کو باہر پھینک دیا۔ کیوں پھینکا؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، اور یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ جب دل میں توجہ ہوگی، اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر نہیں آئی تو پھر دوبارہ سے آپ کو سمجھا۔ جب توجہ آپ کی ہوگی کس چیز کی طرف؟ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ توجہ کب ہوتی ہے؟ یہ توجہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے کو یقین کامل ہو کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس کو قرآن حکیم نے بھی بیان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 باغ ہیں، اس کے لیے ڈبل انعام ہے۔ کیسا؟ کیسے بندے کے لیے؟ جس کے دل میں یہ تصور رہا، جس کے دل میں یہ توجہ رہی، خیال پکا رہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے، اور اس کے خوف اور خشیت کی کیفیت اس کے سینے پر وہ نزول اس کا رہا، اس نے اس کو محو نہیں کیا۔ جب آپ اس خیال کو، میں اور آپ سب لوگ جب اس خیال کو محو کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، ہوگا، دیکھیں گے، کر لیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے، قیامت کو پھر یہ لوگ افسوس کریں گے، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، جنہیں ہلا شیری دیتی سی، کوئی گھر نہیں کر لا ویکھی جائے گی۔ ہاں جی، میں بھی تو کہتا نا، نال والا کردا ہے، نال والا گناہ کردا، وہ دی کوٹھی ڈبل منزل ہوگی، تینوں اون دی تے ٹٹھی نہیں تے تینوں کی ہون لگا؟ ہاں جی، یہ ہے وہ دوست جو کہتا ہے کہ یہ ساتھ والے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی تو کوٹھی ڈبل منزل ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس سب ہے، تو اگر حرام کھا لے گا اتنا سارا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے دوست اور ایسی دوستی سے بھی منع فرمایا ہے، اور ایسی دوستیاں رکھنے والا قیامت کو افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملے گا، کفے افسوس ملے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا پھر وہ یا لیتنی یا لیتنا، وہ یہ افسوس کی باتیں ہیں، یہ افسوس ہے اس میں۔ کہیں فرمایا یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر، تو لہٰذا یہ افسوس اور یہ افسوس کا اظہار کرنا، یا لیتنی یا لیتنا، جو افسوس کریں گے، یہ افسوس اس وقت ہوگا جب ہاتھ کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ سے وقت نکل چکا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، سورہ یاسین اٹھائیں، جس میں اللہ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے ان بندوں پر جنہوں نے رسولوں اور رسولوں کی تعلیم کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے استہزاء کیا رسول کے ساتھ، رسول کی تعلیم کے ساتھ۔ یہ افسوس ہے، یہ کس کا افسوس ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اظہار افسوس ہے ان بندوں پر جو ابھی موجود ہیں، اور جو ہمارا افسوس ہے یا لیتنی یا لیتنا، جس میں بیان کیا گیا یہ وہ خسارے والے ہوں گے جو قیامت کو وقت گزر چکا ہوگا، اور جب ماحول سامنے ہوگا اس وقت کہیں گے ہائے افسوس ہم نے یہ کیا کیا، ہائے افسوس ہم نے یہ کیا کیا، وقت گزر چکا۔ لیکن ابھی وقت ہے عزیزان محترم، ابھی وقت ہے۔ یا حسرتن علی العباد، اے بندو افسوس ہے تم پر، رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، رسولوں کی تعلیم کے ساتھ استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ لہٰذا جگہ جگہ یہاں قرآن حکیم میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ابھی تو یہ ابتدائی عشق ہے، یہ رمضان المبارک کے اس بابرکت ساتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ آپ کو وقت دیا ہے، وگرنہ مشکل ہوتی ہے نکلنا۔ لیکن اس وجہ سے آپ کو وقت دیا تھا کہ آنے والا جمعہ ہو سکتا ہے کہ اس دن یہ عید الفطر ہو، اور اگلی جو جمعہ ہوگا وہ تو پھر بہت دور چلا جائے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ جمعے جو ہیں ہمارے پاس کم ہو جائیں، چونکہ 15 جون کا جو ہمارا وقت ہے اس سے پہلے پہلے ہم نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہ پلاننگ کے ساتھ، جس طرح ہم پلاننگ کرتے ہیں نا، اسی طرح جی یہ جو ساری باتیں ہیں یہ پلاننگ کا حصہ ہے۔
اور ہر چیز کی پلاننگ تو ہے. حکومت کو دیکھیں، اگلا 7 سال کا منصوبہ، اگلا 20 سال کا منصوبہ، اگلا 30 سال کا منصوبہ. ویژن جو تھا جی، یہ جی 2020 ویژن ہے جی، یہ جی 2030 ویژن ہے، یہ جی 2050 ویژن ہے، 2050 میں یہ دنیا کیسی ہوگی، یہ ویژن ہے ہمارے. ہاں جی، اب منڈا سویرے جناب اجے ویزا نہیں لگتا، اجے میڈیکل کلیئر نہیں ہوتا، خواب پہلے سے ویکھنا شروع کر دینا. اب فلانا قلعہ مول لینا، پہلی تنخواہ تے لے کے لیں گے، اور فلانی جناب گڈی لے لینی ہے، فلانی جگہ پلاٹ لے لینا ہے. یہ ساری پلاننگ ہے. اجے پنڈ وسیا نہیں، چکے پہلا تیار نے. یہ کیسی پلاننگ ہے؟ منڈے دا اجے ویزا سٹیمپ نہیں ہویا جناب، تے پلاننگ پہلا شروع جناب، کہ پہلا جناب فلانے کڑی دا بیاہ کرنا، فلانے منڈے دا بیاہ کرنا ہے. ہاں جی، اس طرح کریں گے تو اس طرح ہو جائے گا، جمع کریں گے تفریق ہو جائے گا. یہ ساری پلاننگ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، بندو آپ پر افسوس ہے کہ ساری پلاننگ تو کر لی ہے، لیکن اپنی ذات کی پلاننگ بھی کبھی کی ہے. یہ ہے یہ قرآن حکیم کا ارشاد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں کیا ہے، ہدی للناس، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بہت کھلی اس میں پلاننگ ہے آپ کے لیے. اور جنہوں نے پلاننگ کر لی، جنہوں نے سوچ لیا، جنہوں نے اس کی فکر کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں فقد فاز فوزا عظیما. یہ دیکھیں، یہ ہے پلاننگ کی کامیابی. جنہوں نے پلاننگ کی اس کو تحقیق کے ساتھ سند بیان فرما دی، فقد فاز فوزا عظیما. یہ کھلی کامیابی والے لوگ ہیں، ان کو سرٹیفکیٹ ہے فرام دا آلمائٹی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ عظیم ہیں، ان کی کامیابیاں عظیم ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے شیطان کے فریب میں اپنے آپ کو نہیں پھنسایا، یہ شیطان کے جال میں نہیں آئے، یہ شیطان اور شیطانی جال میں نہیں آئے. اور پھر یہ جو وقت لوگ کہتے ہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ترسوں کریں گے، علامہ اقبال کہتے ہیں کامیاب وہ ہے جس نے آج کیا ہے، جس نے کل کی بات کی ہے تو کل تو کسی نے نہیں دیکھا. یہ ہمارے دیسی بندے کہتے ہیں انہوں نے کل کس نے دیکھا ہے؟ بھئی کل کس نے دیکھا ہے؟ جس نے کچھ کرنا ہے وہ امروز ہے، وہ آج ہے. اور قرآن حکیم نے آج کے لیے کہا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. یہ اس میں کھلی روشنی، کھلی روشن دلیلیں، نشانیاں اور فرق ہے، حق و باطل میں فرق بیان کر دیا گیا. تو آپ ضرورت کس چیز کی ہے؟ تو ضرورت تو اس بات کی ہے کہ بندہ اپنی ذات میں خود جواب دہ ہے. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، بہت آسان جملہ ہے، اس میں انہوں نے ایک شعر میں بیان فرما دیا. وہ فرماتے ہیں چو آہنگ رفتن کنت جان پاک، چو آہنگ رفتن کنت جان پاک، چبر تخت مردن چبر روح خاک. جب روح جسم سے نکلنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک ساتھ ہے، وہ ایک لمحہ ہے. وہ ابھی آپ بیان فرما رہے تھے بابا جی کے متعلق، ایک لمحہ ہے. چواہنگ رفتن کنت جان پاک، پھر آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. بندہ ہوا کرتا تھا کبھی 1000 سال، 500 سال، 2000 سال، پتہ نہیں کتنے قیامت تک گزریں گے، لیکن تاریخ میں وہ یاد نہیں رکھے جاتے. تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو آج کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں کہ آج کیا دن ہے اور آج ہم نے کیا کیا ہے. وگرنہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ فرماتے ہیں مکن تکیہ بر مل کے، یہ بزرگوں کی تعلیم ہے نا، مکن تکیہ بر مل کے دنیا و پشت، کہ بس یار کس چو پرورد و کشت. اس دنیا پر اور اس دنیا کے اس خوبصورتی اور رنگینی پر ناز نہ کر، کیونکہ تجھ جیسے اس دنیا نے
کئی پالے اور کئی اپنے اندر سمیٹ کے بولے گئی، وہ چلے گئے، پہلوان آئے چلے گئے، جرنیل آئے چلے گئے، شاہ زور آئے چلے گئے، ہاں جی بزنس مین آئے چلے گئے، بڑے بڑے جناب چودھری صاحبان آئے، سب چلے گئے، سمیٹ لیے گئے، سمٹ گئے، اور زمین بوجھل ہوئی ہے، زمین کے اندر بوجھ ہے، اور یہ قرآن حکیم کہتا ہے یہ بوجھ قیامت کے دن باہر پھینک دے گی سارا، ہاں جی یہ بوجھ اٹھایا ہوا اس نے زمین نے، تو یہ سارا بوجھ زمین کے اندر ہے۔ تو اس سے پہلے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم پر یہ وقت آئے، وہ کہتے ہیں خیر کن اے فلاں و غنیمت عمر شمار، پس بانگ برائد کے فلاں نمانند، اے فلاں وقت کو غنیمت جان، اس سے پہلے کہ تو اس دنیا میں نہ رہے اور تیرا نکارہ بج جائے، یعنی اعلان ہو جائے مسجد میں کہ فلاں حضرت جو ہیں وہ وصال فرما گئے ہیں، اور اس سے پہلے نیکی کر لے، کیونکہ اس کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ قرآن حکیم کی روشن دلیلیں، یہ جو بینات ہیں، یہ جو فرقان ہیں، یہ اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے، اس کی منشا و مرضی اور اس کی چاہت یہ ہے کہ بندے سبھی آئیں اور مجھ سے بخشش کا پروانہ لے کر جاتے جائیں، گھر جائیں، خیرات لیں، نجات کی، توبہ کی، بخشش کی، عنایات کی، لطف و عطا کی، لطف و کرم کی۔ تو پھر بندہ ہی بدقسمت ہے کہ اگر وہ اس سے استفادہ نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے عزیزان محترم، آپ سے تو سمجھدار وہ خواتین ہیں، آج کل آپ بازار والے دکانوں والے بہت یعنی مشکل چ پھسے نا، آئدہ دن کل پرسوں ترسوں انتہائی مشکل، مطلب یہ گھڑیاں جہڑیاں نے اے جہڑیاں بازاراں والے اس وقت دکاناں والے نے، یہ بہت آخری گھڑیاں نے انہاں دیاں، سمجھو آخری ساواں تیرے جی اس وقت ہو، چونکہ کمائی دا یہی دن نے، بزنس عروج تے نا بندے دا، یعنی گاہک بندے نہ بندہ وجن دیا جی، عروج ہے اس وقت، کلائمیکس تے دکاندار دکان نہیں چھڈن دیا دا، چونکہ گاہک بوئے تے آن دیا دا، گاہک نہ گاہک وجن دیا دا، تو دکاندار دکان نہیں چھڑ دا، تے تواڈے کول تے انی بخشش دی جناب تے عنایات اور لطف و عطا دے جناب سمندر بوئے کے آن دیا دا، تسے پھر دکان بند کر کے بیٹھے دے، ہاں جی نہیں تے بڑھیاں نے پوچھ لو، انہوں نے پتا فلانی دکان تے سیل لگی دی ہے، انہوں نے پتا فلانی دکان تے سیل ہے، وہ 70 دکانہ چھڑ کے جناب اس مشکل حالات وچ کرونا روزے اس دکان تے ضرور تشریف لے جاندیاں نے، کیوں کہ آندے نے تے تو فائدہ چکو، یہ سیل لگی دی ہے، تے رب دی دکان تے سیل لگی دی تے اس لیے جانا بھی کتے نہیں پینا۔ کیسی سیل ہے جی؟ یہ ایسی موبائل سیل ہے، موبائل سمجھ دو نا جڑا جگہ جگہ مطلب ہر جگہ جتھے تسی اوتھے ہی سیل، تے تسی اپنا بوا بند کر سیل کر کے بیٹھے دیو، ٹھیک ہے جی، جتھے لوکی محنت کر کے جاندے نے سیل تو فائدہ لیندے نے، اس واسطے عزیزان محترم اس سیل تو فائدہ لو، ٹھیک ہے جی، سیل تو فائدہ لو، تے جڑی دکان نے اج سیل تو فائدہ لینا نا انہیں دسنا کہ اساں اتنا کمایا ہے، تے جیڑی دکان تو تساں سیل تو فائدہ لینا نا انہیں پہلے ہی تانوں دس چھڑیا کہ تساں کی کمایا، انہیں دس چھڑیا کہ تیرے گناہ معاف، رحمتاں وافر، بخشش کھلی، تے دوزخ تو نجات، کنے فائدے پہلے ہی جناب تیرا بینک بیلنس پہلے ہی دس چھڑیا، تے تیرے بینک چ اے کچھ ہے، رحمتاں بھی لے لیاں، پچھلے معاف بھی کرا لے، تے جناب اگوں دوزخ تو رہائی اور نجات دا پروانہ بھی جاری ہو گیا، ٹھیک ہے جی، سمجھ لگی جے کہ نہیں لگی؟ یہ دا مطلب ہے کہ بندے دی اپنی مرضی نہیں، کیوں جی تسی نہ آکھنا بھائی ساجد جی کل نو کہ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا، اسی گناہگار ہاں،
میں تو پہلے جمعے تے عرض کیتی سی، پہلا جمعہ ہن پھر آخری جمعہ، ربنا ظلمنا، ساڈے والد پوری انسانیت دے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے دعا سکھائی ہے اپنی اولاد نو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خسارہ ساڈے والی ہے، کمی ساڈے والے، اللہ تعالیٰ دی ذات وال کمی نہیں۔ وہ معاف فرمانا چاہتا ہے، بندیا جلدی اٹھ، ہاں جی ہمت کر، بخشش، عنایت اور کرم دا دروازہ کھلا ہے، دوزخ تو نجات دا دروازہ کھلا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ ویکھو نا قرآن پاک چ بھی فرمایا، آخری لفظ نے آیا مبارکہ جتھے فرمایا نا کہ اعدت للکافرین، دوزخ کے بارے جو فرمایا ہے تے کافراں واسطے وے، اعدت للکافرین ہے انہاں لیے، لیکن کتے یہ بھی فرمایا ہے، سورہ تحریم اٹھا کے ویکھو نا، یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو آپ بھی بچو تے اپنے گھر والیاں نو بھی بچاؤ، کدے تو؟ من النار، من النار، اگ تو بچاؤ۔ اے ہن اسی آخری اشر چاہیے کہنے نا اللہم اجرنا من النار، یا اللہ سانو یہ تو نجات دے، بڑی ظالم ہے، ہاں جی اے مومناں نو خطاب ہے، پہلا سی اعدت للکافرین، کافراں دے نیڑے لے آئی جائے گی، ایتھے خطاب ہے ایمان والیاں نو، اے ایمان والیو تانوں کلنا تے نہیں چاہندا اے چ، پر جے تساں چھالا مار کے جانا تے پھر ہن تہاڈا کی کریے اسی علاج، تانوں تے آنے بچ جاؤ، ٹھیک ہے جی، جس طرح ماں پیو صبح شام آندا ہے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو افسر لگ جاؤ گے، پر نہیں تے پھر اخیر تے پھر اکبری منڈی مزدوری کرنی وارہ کھاندی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر بوریاں 2.5 من دیاں چکنیاں چنگا ہے، بگانیاں دیاں جھڑکاں کھانیاں چنگا لگتا ہے، تے پھر روندے نے کیوں جی؟ تمہیں نہیں آکھیا جی، تسی تے محنتی بندے ہو، تمہیں سلام ہے جی، اے بندہ محنتی بندہ ہے جی، اس دا خیال ہے مینوں آکھن ڈیا جی، میں ہر بندے نو کہنا پیا، میں کوئی ایک بندے نو نہ کہنا پیا، لہذا وقودها الناس والحجارہ، اے دی خوراک اس دوزخ دی انسان اور پتھر، ٹھیک ہے جی، اس واسطے عزیزان محترم ایمان والیاں نو بھی یہ چاہیے کو انفسکم واہلیکم، اپنے گھر والیاں نو بھی یہ تو بچاؤ دوزخ تو، تے اپنی ذات تو بھی بچاؤ، چونکہ اے ایمان والو تہاڈے لیے پیدا نہیں کیتی ہے، یہ پیدا کیتی ہے عدت للکافرین، ایک کافراں واسطے، منکراں واسطے، سرکشاں واسطے، باغیاں واسطے، تسی حضور دے فرما بردار بنو تے تانوں اے تو اللہم اجرنا، اجے بھی تانوں جے کچھ کر لیا جے کچھ کر لیا جے تے پھر ہر سال رمضان آندا ہے، پھر یہ تانوں سکھایا ہے، مصطفیٰ کریم تانوں ہر رمضان سکھاتا ہے، کنے رمضان اگے پھر اللہ خیر رکھے زندگی جنہ دے ہوئے پھر آئے گا انشاءاللہ، کی سکھایا؟ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ سانو یہ تو نجات عطا فرما، تے اے عزیزان محترم اے نجات تو تاں ہی استفادہ کرنا ہے جے ساڈے دلوں نجات دی خواہش ہوئے گی، بس اے میری مدعا سی جو میں عرض کرنا چاہنا سا، چونکہ زبان تے کہندی ہے لیکن دل ہر بندے دا ساتھ نہیں دیندا، دل کتے ہوندا ہے زبان کتے ہوندی ہے، اس واسطے زبان دے لفظ جڑے نے نا وہ تے اسی روز کہنے وہ پکے لفظ نے کہ یا اللہ اللہم اجرنا من النار، لیکن ایتھوں نہیں نکلدی، ایتھوں نہیں نکلی، جس دن ایتھوں نکلے گی نا تو پھر اس دن پتہ لگے گا جناب، ٹھیک ہے جناب، پھر وہ اثر بھی تسی ویکھو گے، دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، لہٰذا پر نہیں ہوندے ہو دے لیکن طاقت پرواز ہوندی، قوت ہوندی، کیوں ہوندی ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دلان دیاں جاندا ہے، اس واسطے عزیزان محترم جڑی ساڈی کیفیات نے اللہ تعالیٰ سانو انہاں تو نجات عطا فرمائے، اور سانو رمضان المبارک دی جڑی برکات نے جس طرح بزرگاں نے استفادہ کیتا ہے، سانو بھی اپنے بزرگان دین دے نقش قدم تے چل دیاں اس رمضان المبارک تو فیض یاب ہون دی توفیق کامل عطا فرمائے۔
ناظرین محترم، ابھی آپ دیکھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے جگر گوشہ لاسانی حضور قبلہ عالم حضور تنویر لاسانی کا وہ خوبصورت بیان جو آپ نے اس جمعۃ الوداع کے موقع پر جامع مسجد لاسانی نگوال میں ارشاد فرمایا۔ ناظرین گرامی قدر، لاسانی پیغام پروگرام میں حضرت صاحب قبلہ عالم حضور تنویر لاسانی کے کسی نئے بیان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری نعمت اللہ جماعتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔